ابراہیم علیہ السلام کو تو روز ہی پتھر چڑھنا تھا، اور خالی نشان نہیں ہے اس پتھر پہ، تقریباً اتنے پیر اندر کو دھسے ہوئے ہیں۔ مقام ابراہیم جو ہے نا، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم اتنے جو ہے دھسے ہوئے ہیں۔ اللہ آپ کو دکھائے نا تو جا کے دیکھنا۔ تو خالی نشان نہیں تھا، اگر نقش قدم کا نشان صرف ہوتا پتھر پہ تو پھر اس طریقے کا ہوتا جس طریقے سے حضور علیہ السلام کے قدم کا نشان پتھر پہ آتا، لیکن خالی نشان نہیں تھا، پیر اندر کو اتنے دھسے ہوئے تھے۔ تو وہ اگر پہلے دھس گئے ہوتے جو ہے کعبہ بناتے تو ابراہیم علیہ السلام کو تو اس پہ چڑھنے میں تکلیف ہوتی۔ تو وہ قدم کے نشان جو ابراہیم کے مقام ابراہیم پر لگے وہ کعبہ بنانے کے وقت کے نہیں تھے، بلکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا مانگ لے، حضرت ابراہیم مقام ابراہیم پر کھڑے ہوئے اور ہونے کے بعد کہتے ہیں اے پروردگار محمد کو میری نسل میں پیدا کر دے۔ جب لفظ محمد پتھر نے سنا تو موت کی طرح نرم ہو گیا۔ حضرت ابراہیم کے قدم اس پتھر کے اندر دھس گئے اور پتھر کے اندر آپ کے قدم کا نشان آ گیا۔ اللہ اکبر! قدرت یہ بتانا چاہتی ہے کہ جو پتھر میرے محبوب کے نام پر نرم ہو جائے گا سارے پتھر پھگوائے جائیں گے، لیکن جو محمد کے نام پر نرم ہوگا قیامت کے دن اس پتھر کو سجایا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نصر کے اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور صرف سجایا نہیں جائے گا بلکہ اس کو سجدہ گاہ بنایا جائے گا۔ کیا بنایا جائے گا؟ توجہ میری طرف رکھو میں تھوڑی دیر۔ اس کو سجدہ گاہ بنایا جائے گا۔ اللہ اکبر! اس کو، اور جو ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے ابراہیم کے مقام کی جگہ کو، کھڑا ہونے کی جگہ کو سجدہ گاہ بنا دو، سجدہ گاہ بنا دو۔ آخر قدرت نبی کے قدموں میں کیوں جھکانا چاہتی ہے لوگوں کو؟ اس لیے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے اگر بلندی چاہتے ہو تو نبی کے قدموں میں جھک جاؤ، یہاں بھی بلندی ملے گی، وہاں بھی بلندی۔ اللہ اکبر! اب مقام ابراہیم، اہل بدعت جو ہے نا، اہل بدعت مقام ابراہیم پر جب پہنچیں گے تو لڑ لڑ کے نماز پڑھیں گے، لڑ کے نہیں، مجھے کہیں پڑھنی ہے، لڑ کے نماز پڑھیں گے، اور مقام مصطفیٰ کی جب بات آئیں گے تو جھکنے پہ لڑیں گے۔ وہاں پڑھنے کے لیے جھک رہا ہے، اور یہاں جب جھکنے کی بات آتی ہے مقام مصطفیٰ پر تو بحث کرتے ہیں۔ وہاں جھکنے کے لیے لڑتا ہے، یہاں جھکنے پہ لڑتا ہے۔ اللہ اکبر! حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ نے ارشاد فرمایا ابراہیم تو میرا خلیل ہے، میرا خلیل ہے تو۔ فرشتوں نے سنا، جب اتنا سنا تو فرشتے کہتے ہیں مالک تو نے اسے خلیل بنایا ہے، ہم امتحان لینا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ! جب اللہ کوئی مرتبہ دیتا ہے تو امتحان بھی تو لیتا ہے نا، اور قربانی نہیں کر رہے ہو نا تو یہ بھی تو امتحان ہے نا۔ ہمارے پاس موجود تو ہے لیکن ہم کر نہیں رہے تو یہ بھی تو ایک امتحان ہے، یہ بھی ایک امتحان ہے۔ کہا کہ ہم امتحان لینا چاہتے ہیں، اللہ فرماتا جاؤ لے لو امتحان۔ اب فرشتوں کی جماعت آئی، منتوں کے لباس میں آئے، اور آنے کے بعد کسی کھیت میں بیٹھنے کے بعد چھپ کر اللہ کی تصویر بیان کرتے ہیں، اللہ کی تصویر بیان کرنے لگے۔ تو یار ہوتا ہے نا، یار کے نام کی آواز جب یار کے کان میں آتی ہے، اللہ اکبر! دیکھیں چلتے کیا لگے ان کو بنا دے بھائی، ان کو
उससे कर दिया आवाज़ मैंने सभी बड़ा नवाज से दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। और देखो एक बात है, अल्लाह की रहमत शुरू हो गई है, कोई भी बंदा जाएगा नहीं। हो सकता है तुम्हारे सुनने से ही अल्लाह की रहमत बरस रही है। और जिस मजलिस में बारिश के चंद कतरात बरस जाए, समझ लो वो महफिल मकबूल हो चुकी है। सुभान अल्लाह। आज चाहे उस्मान भाई का ही सही, लेकिन किसी के घर में हम हो, अल्लाह की रहमत बरसनी चाहिए। सुभान अल्लाह। रोजाना दुआ कर रहे हैं यार, रोजाना दुआ कर रहे हैं। भैया ये पंखा बंद कर दें यार, भैया बंद कर दें। अब इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। जी लगा के सके आप बोले सुभान अल्लाह। हम यहाँ भीगेंगे, आप इंशाअल्लाह भीगेंगे। किसी को कोई परेशानी महसूस तो होगी नहीं, क्योंकि एक मुद्दत के बाद ऐसी रहमत की बारिश बरस रही है। इसको ढक दीजिए भैया, इसको आप थोड़ा करीब आ जाओ, अब आएगा इंशाअल्लाह, आ जाइए इंशाअल्लाह। मैं समझता हूँ कि हमारा आना और आपका आना दोनों कबूल हो गए, दोनों कबूल हो गए इंशाअल्लाह। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। बात चल रही है यारों की। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लेने के लिए अल्लाह की नूरानी मखलूक आई और आए भी मंदिरों के निवास में, तो अल्लाह की तस्बीह बयान की। और जब तस्बीह की आवाज यार के, जिक्र की आवाज यार के कान में आती है, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, ये मेरे यार का नाम इतने प्यार से ले कौन रहा है सवाल, ये मेरे यार का नाम ले कौन रहा है। अल्लाह अकबर। जब कहा ना, और एक बात याद रखें, अल्लाह से जो मोहब्बत करता है, अल्लाह उसकी मोहब्बत को रायगा नहीं करता, हाथ लगा लो इसमें। अल्लाह उसकी मोहब्बत को बढ़ा देता है। और इतने मैं ये बात भाई आप इधर इंशाअल्लाह इंतजार करते रहें अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत का। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह से जो प्यार करता है, अल्लाह उसकी मोहब्बत को ढाएगा नहीं करता। मैं तो ये कहता हूँ कि तुमसे दुनिया को कोई इतना प्यार कर ही नहीं सकता जितना प्यार तुम्हारा रब है। सुभान अल्लाह। जो बरस रहा है, ये हाथ है, ये प्यार ही है जो बरस रहा है। अगर प्यार ना होता तो ये बरसात भी ना होती। अल्लाह अकबर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक बार सवाल किया अल्लाह से, तो मुझे अपना मुल्क दिखा। क्या दिखा? अपनी कायनात दिखा, मलकूत दिखा, अपनी सारी मलकूत दिखा, मुल्क दिखा, सारी कायनात दिखा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जमीन पर अल्लाह ने खड़ा कर दिया और सारे पर्दे हटा दिए। सारे पर्दे हटा दिए। भाई जिसको बैठना बारिश में बैठ जाओ, कभी बाद में जाके होता इमाम साहब ने जो है पूरा का पूरा हमें जो है भिगो दिया। मैं तो भिगूंगा अगर आप तैयार हैं। जोर से बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह से अर्ज करते मालिक, मैं कहीं मुल्क देखना चाहता हूँ, कहीं कायनात देखना चाहता हूँ, मुझे दिखा। अल्लाह ने जमीन पे खड़ा किया और अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि देखो सारे पर्दे हटा दिए, सारे इल्जामात हटा दिए। देखो अब हज़रत इब्राहीम चारों तरफ देखते रहे, बता रहे चाहता हूँ अल्लाह प्यार बंदों से कितना करता है। देखते देखते एक बंदा ऐसा देखा कि जो अल्लाह की नाफरमानी कर रहा था, जो छुप के गुनाह कर रहा था। जब गुनाह करते देखा ना, तो यार की नाफरमानी को कर रहा, तो यार को बुरा लगा। हाथ उठा दिए अल्लाह की बारगाह में, मालिक ये तेरा गुनाह कर रहा है, ये तो तेरी नाफरमानी कर रहा है, तू इसे बहुत बर्बाद कर, तू इसे हलाक कर दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे जो है हलाक कर दिया। दूसरे को देखा, फिर हाथ उठा दिए, फिर हलाक कर दिया। जब तीसरे को देखा गुनाह करते हुए, तो अल्लाह इरशाद फरमाता, मेरे खलील
تو نے تو پہلی بار دیکھا ہے اور تو مستجاب الدعوات ہے، تیری زبان میں وہ تاثیر ہے، تو کہتا جائے گا میں مارتا جاؤں گا، لیکن اے میرے قریب یہ تو سمجھ تو نے تو ایک بار دیکھا ہے، میں تو ہمیشہ ہی گناہ کرتے رہتا ہوں، لیکن میں مارتا نہیں ہوں، میں مہلت دیتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مارتا نہیں ہوں، کیا دیتا ہوں؟ مہلت دیتا ہوں. مہلت، مہلت کس لیے؟ کہ اس لیے مہلت دیتا ہوں یہ میرا بندہ گناہ کر رہا ہے، گناہ کرتے کرتے اگر ایک دن اس کے دل میں میرا خوف آ گیا اور سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو میں سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں. میں اس لیے مہلت دیتا ہوں. اور اگر توبہ نہیں کرتا ہے نا، توبہ بھی نہیں کرتا ہے تو پھر بھی مہلت دیتا ہوں. سبحان بھائی، توبہ نہیں کرتا پھر بھی مہلت دیتا ہے. کیسے؟ کہا کہ وہ توبہ نہیں کرتا پھر بھی مہلت دیتا ہوں اس لیے کہ وہ مرے گا گنہگار لیکن اپنی اولاد چھوڑ کر مرے گا. اگر اس کی اولاد میں کوئی میری عبادت کرے گا اور میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے گا، دعا کرے گا اس کے لیے، تو میں اس کی دعا کے ساتھ کے اس کے گناہ کو معاف کر دوں گا. اور اللہ فرماتا ہے اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا پھر بھی مہلت دیتا ہوں. سبحان اللہ، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. توبہ بھی نہیں کرتا اور اس کی نسل میں کوئی ایسا بھی نہیں ہے جو میری عبادت کرے. اگر یہ دونوں چیزیں بھی نہیں نا پھر بھی میں مہلت دیتا ہوں. پھر کیوں مہلت دیتا ہے؟ کہاں پھر مہلت دیتا ہوں؟ اپنی محبت کی وجہ سے، اپنی محبت کی وجہ سے. کہا کیا؟ اپنی محبت کی وجہ سے اسے مہلت دیتا ہوں کہ قیامت کے دن یا تو اس کو سزا دوں گا اپنے عدل کی بنیاد پر یا وہاں بھی معاف کر دوں گا اپنے فضل کی بنیاد پر. اللہ اپنے بندوں سے پیار کتنا کرتا ہے. اللہ اکبر. جب صدا بلند کی نا سبحان اللہ والحمدللہ، یہ تو ہماری زبان ہے، فرشتوں کی زبان سے ہی کلمے نکل رہے ہوں گے تو کیا میٹھی آواز ہوگی. سبحان اللہ. جب آواز بلند ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کان میں آئی. اللہ وہ فوراً کھڑے ہوئے گھر سے باہر نکلے. یہ کون ہے؟ میرے یار کا ذکر کر رہا ہے، میرے یار کا ذکر کر رہا ہے. فرشتوں کو دیکھا، بھائی تم کر رہے تھے ابھی؟ کہاں ہم کر رہے تھے کہ ایک بار آج تو ہمیں یار کے ذکر سے بحثتیں آتی ہیں. بحثتیں اگر جو ہے ڈی جے کی محفل ہو تو 4 گھنٹے کا پتہ نہیں، اور ذکر خدا کی بات ہو تو آنے کے لیے تیار نہیں. لیکن یاد رکھتے ہو میرے بھائی، اللہ کے ذکر کی برکت یہ ہے کہ جب کوئی بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا. ایک نے کہا تھا بھائی ایسے مت کہا کرو کہ کلمہ پڑھو اور ماں کے پیٹ سے پیدا جیسے آج ہوا ایسے گناہوں سے پاک ہو جاؤ گے. جب اللہ معاف کرتا ہے تیرا بگڑتا کیا ہے؟ جب اللہ معاف کر رہا تیرا بگڑتا کیا ہے؟ بھائی جو کلمہ کافر کو مومن بنا دے، جو کلمہ مسلم کو مومن بنا دے، کیا وہ کلمہ گنہگار کو جنتی نہیں بنا سکتا؟ جنتی بنا سکتا ہے. تو سبھی اللہ پڑھے لا الہ محمد رسول اللہ، لا الہ محمد رسول اللہ، لا الہ. آقا فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ. اور نبی صاحب فرماتے ہیں یہ لا الہ الا اللہ ایسا ہتھیار ہے، جب کوئی بندہ پڑھتا ہے نا یہ لا کو کھینچ کر پڑھتا ہے نا تو اس کھینچنے کے بدلے اس کے نام میں اللہ 4000 نیکی عطا ہوگا. تو آپ سے میری گزارش ہے کہ جتنا ہو سکے لا الہ کی رٹ لگایا کریں. میرے ایک ساتھی نے کہا تھا جب ہم نکاح پڑھانے جاتے ہیں، اور ساتھی کیا ہم خود نکاح پڑھانے جاتے ہیں نا تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے کلمہ بھی پڑھنا نہیں. اللہ نے کلمے کو اتنے آسان رکھا ہے، ضروری نہیں کہ کوئی قاری صاحب ہی پڑھے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. کلمہ اتنا آسان اللہ نے بنایا ہے کہ بچہ بھی پڑھ سکتا ہے، بوڑھا بھی پڑھ سکتا ہے، پڑھا لکھا بھی پڑھ سکتا ہے، ان پڑھ بھی لکھ سکتا ہے، اور کسان بھی پڑھ سکتا ہے. جو چاہے پڑھ سکتا ہے. اور جو کلمہ میں پڑھنا نہ جانے پھر وہ اپنے ایمان کو چیک کرے.